السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ موٹاپا، صحت اور ہماری طرز زندگی کیسے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم بات کریں گے بلڈ پریشر کے بارے میں اور شوگر کے بارے میں۔ ہم بات کریں گے کہ شوگر کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، بلڈ پریشر کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آج کی ولاگ میں ان پہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا حل بھی پیش کیا جائے۔ تو اس کا ہم دیکھیں گے کہ اگر زیادہ لمبی بات نہ ہوئی تو ہم اس چیزوں کا حل بھی پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جو چیزیں بھی ہم کھاتے ہیں تو ہم اس کو چباتے ہیں اور اس کے بعد معدے میں جاتی ہیں۔ معدے میں جانے جب وہ جاتی ہیں تو اس میں مختلف قسم کے انزائمز اس میں حل ہوتے ہیں۔ یہ انزائمز جو ہے اس کو ہاضمے میں مدد دیتے ہیں، اور میدا جو ہے اس کو ہضم کر کے انتڑیوں میں بھیجتا ہے۔ انتڑیوں سے یہ ہوتی ہوئی جو ہے وہ جگر کے راستے سے مختلف چیزیں اس میں ہضم ہوتی ہیں۔ یہ نظام خون کا حصہ بنتی ہے خوراک انتڑیوں میں جب جاتی ہے، تو یہ نظام ہضم ہم سب نے تقریباً پڑھا ہوا ہے۔ تو معدے میں ہضم ہونے کے بعد انتڑیوں میں سے ہوتی ہوئی اس میں سے ساری چیزیں جذب ہوتی ہیں جو ہمارے خون میں جاتی ہیں۔ خون میں شامل ہونے کے بعد یہ ہم پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری ڈائٹ کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جو عام طور پہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس میں غالب زیادہ تعداد جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آٹا، مختلف قسم کے میدے اور آٹے سے بنی ہوئی چیزیں، یہ ساری کاربوہائیڈریٹس میں آتی ہیں۔ میٹھا تو خیر آتا ہی ہے، شوگر جو ہے وہ تو ہے ہی شوگر اور کاربوہائیڈریٹس۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم سویٹ کھاتے ہیں، ہم میدے کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، کچھ ویجیٹیبلز میں بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب ہضم ہونی ہوتی ہیں تو غالب تعداد اس میں کاربوہائیڈریٹس کی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تعداد اس میں جو ہے وہ چکنائی بھی ہوتی ہے، مختلف قسم کی ہم چکنائی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہمارے نظام ہضم کے ذریعے ہو کر ہماری خوراک کا حصہ بنتی ہیں تو ہمیں پھر اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہمیں کھانی چاہیے اور کیا نہیں کھانی چاہیے۔ جب آپ زیادہ کھانا بسیار خوری سے تو موٹاپا آتا ہی ہے، لیکن کیا موٹاپا اکثر لوگوں کو بغیر زیادہ کھائے پیے بھی آتا ہے؟ ان کا نظام ہضم جو ہے وہ تو نارمل ہوتا ہے، لیکن میٹابولزم جو ہے وہ ان کا تیز ہوتا ہے۔ ان کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی کھائیں تو موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس موٹاپے کی وجہ سے شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض بھی زیادہ لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ پھر وہیں آ جاتا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ موٹاپا کیسے کم کریں۔ اگر ہم اپنی کھانے پینے کی عادات کو بدلیں گے نہیں تو شوگر اور بلڈ پریشر جیسے مرض عام ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم موٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسائل جو ہیں یہ زیادہ تر ہمیں کھانے کے مسئلوں سے آتے ہیں۔ اب اس میں کون سا کھانا بہتر ہے اور کون سا نہیں، یہ ہم آگے جا کے بتائیں گے، لیکن ہم پہلے موٹی موٹی چیزیں سامنے لے آتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں، اس سے پہلے والے بلاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ کاربوہائیڈریٹس کیا اور کس قسم کے ہوتے ہیں، اور اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اسپیشلی بہت سارے اثرات تو ہم سارے تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ہم آج زور دیں گے کہ شوگر اور بلڈ پریشر میں کاربوہائیڈریٹس کا کیا حصہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے پچھلے بلاگ میں کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں اس میں کیونکہ ہمارے کھانے میں آٹا اور میدا زیادہ ہو رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم میٹھا جو کھاتے ہیں یعنی شوگر آئی مین سویٹس جو کھاتے ہیں وہ بھی ہم زیادہ کھاتے ہیں، مٹھائیاں، اور اس طریقے سے جو شکر کی مقدار جو ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا جو باڈی ہے اس میں جب کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو اس کو بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ معدے سے ہضم ہونے کے بعد
آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کھانے میں ہماری جو دو چیزیں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس اور چکنائی، دو چیزیں جو ہیں وہ اہم رول اس میں ہیں۔ جو چکنائی ہے وہ ٹرائی ہوتی ہیں، اور ٹرائی اور گلوکوز، شوگر جس کو ہم کہتے ہیں، گلوکوز اور ٹرائی مل کے جو ہے، ٹرائی میں گلوکوز اور کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں، کولیسٹرول جو ہے یہ بھی چکنائی ہی کی قسم ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ اس میں جو آپ کو فگر نظر آ رہی ہے، اس میں جو میدے سے جو ہے وہ اسمال انٹسٹائن سے یہ ہضم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہضم ہو کے یہ آپ کے جگر میں، لیور میں جا رہے ہیں، بلڈ میں شامل ہو کے بلڈ میں جانے کے بعد کولیسٹرول بنتا ہے، جس کے ایچ ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل بنتے ہیں، مختلف سیلز میں جاتا ہے یہ۔ اس کے بعد لمفیٹک حدود میں جاتا ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے یہ ان کا کام بہت ضروری ہے، یہ ساری باڈی میں خوراک کو لے کے جاتے ہیں، جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں جو ہر ایک آرگن کو پہچانا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو مسئلہ کہاں سے بنتا ہے؟ اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کریں تو بلڈ پریشر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ شکل دیکھیں، اس میں بلڈ پریشر جو یہ ہارٹ دکھایا ہوا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ہم نے جو ہے وہ ہارٹ میں یہ جو یلو کلر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ میں جو اس کی جو وینز ہیں اس میں کلوٹنگ ہوئی ہے۔ اب یہ کیسے ہوتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹس جو ہے اس میں جو شوگر، اسپیشلی جو شوگر ہوتی ہے، وہ شوگر کے جو مالیکیولز ہیں وہ کرسٹل شیپ میں ہوتے ہیں، اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں، ہر سیل میں جاتے ہیں وہ اس میں انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ انفلیمیشن جہاں جہاں ہوگی اس کا مطلب جو ہے وہ انفیکشن کی ایک قسم ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ہمارے چوٹ لگ جائے کچھ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں چوٹ لگنے کے بعد وہاں ورم آ جاتا ہے، وہ ورم جو ہے وہ انفلیمیشن کی قسم ہے۔ اور بھی طریقے سے انفلیمیشن جو کھرونڈ ہوتا ہے وہ بھی انفلیمیشن کی قسم ہے، یعنی وہ اگر پورا زخم نہیں بھی آیا تو اس کے جو پہلے کی جو اس کی جو ابتدائی شکلیں ہوتی ہیں یہ ساری انفلیمیشن ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ ساری باڈی میں ایک ایک سنگل سیل میں بھی جو ہے وہ انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں۔ یہ انفلیمیشن جو ہے وہ ہمارے جو نظام جو مدافعتی نظام ہے اس کو ایک دم ٹریگر کر دیتی ہے۔ جب ہم کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں اور اس میں زیادہ تعداد شوگر کی یا کاربوہائیڈریٹس کی ہوتی ہے، تو یہ کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ بلڈ میں شوگر کے لیول کو اپ کر دیتے ہیں۔ جب بلڈ میں شوگر لیول زیادہ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے انسولین آتی ہے، اور انسولین اس کو کم کرتی ہے۔ اب ہمارے کھانے کی عادتیں وہ ہوتی ہیں جس میں ہم کھانا جب بھی کھاتے ہیں تو ایک دم چینی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ جب چینی زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک ہمارا جو سسٹم ہے اس میں، جو باڈی کا جو سسٹم ہے، وہ باڈی کا سسٹم اس کے لیے انسولین پیدا کرتا ہے۔ اور پہلے تو سارے یہ جو ہم نے جو سٹارچ اور گلیکوجنز اور یہ جو ہم نے کاربوہائیڈریٹس لیے ہیں مختلف قسم کے، اور جو ہم نے سٹارچ اور آئل وغیرہ یہ سارا کچھ لیا تھا، وہ سارا جو ہے وہ جب اس کی خوراک ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، ہضم ہو کے بلڈ میں جاتی ہے، تو ہم نے سٹارچ لیا ہوتا ہے، اس کی گلیکوجن بنتی ہے، اور یہ جو گلیکوجین ہے اور گلوکوز اور فرکٹوز بنتے ہیں اور گلیکٹوز بنتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو اس میں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسری جو ان کی قسمیں ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی قسمیں جو ہیں وہ دیر سے ہضم ہوتی ہیں۔ گلائکوجن جو ہے وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اس لیے وہ سیدھی سٹوریج میں جاتی ہے۔ ہیومن باڈی میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ جب کھانا زیادہ ہے، مطلب شوگر زیادہ ہوتی ہے، تو انسولین اس سے مل کے اس
کہ جو حصہ استعمال ہونا ہوتا ہے، ایک تو انسولین یہ میسج ساری باڈی کو دیتی ہے کہ بھی شوگر آئی ہوئی ہے، تو جس جس کو چاہیے، جہاں جہاں چاہیے، جہاں توانائی چاہیے، جو مختلف سیلز جو ہیں جن سے ہمارے مختلف قسم کے اعضاء کام کرتے ہیں اور بنتے ہیں، اور وہ ہر وقت بنتے رہتے ہیں، تو ہر سیل میں جا کے اس میں ایک مائٹوکائنڈرا ہوتا ہے. مائٹوکائنڈرا کے اندر جو ہے وہ جو اس کی سمجھ لیں کہ فیکٹری لگی ہوئی ہوتی ہے، جو اس کو توانائی بناتی ہے، کارخانہ جو ہے جو آپ کے، وہ اس کو جا کے پیغام دیتے ہیں کہ بھی دیکھیں شوگر ہے پڑی ہوئی تو لے لے بھائی، کام کرو. تو سارے سیل میں جو ہے وہ شوگر پہنچانا اور اس کا استعمال کرنا ایک تو انسولین کا کام ہے. دوسرا جو اس سے بچ جاتی ہے وہ اس کو فیٹس بنا کے تو ہماری باڈی میں سٹور کر دیتی ہے. اب یہ تو ہو گئی وجہ کہ آپ نے زیادہ کھانا کھایا اور آپ کیا ہو گئے، آپ موٹے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انسولین جو ہے وہ بار بار آئے گی، اور آپ کا جو جو ایکسٹرا کھانا ہے پہلے جگر میں سٹور ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جگر میں تو آخر ایک لمٹ پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ جگر میں نہیں ہوتا. اس کے بعد اس نے اس کے فیٹ بنا کے، چربی بنا کے آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں سٹور کرنا شروع کرتی ہے. یہ چربی آہستہ آہستہ جسم پر چڑھتی ہے، اور آخری مقام وہ ہوتا ہے جب یہ بیلی ہماری آگے نکلنی شروع ہو جاتی ہے، پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب پیٹ کے ارد گرد چربی چڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیر ہو گئی ہے اس کی. تو جب یہ شوگر انسولین شوگر کو بڑھا بڑھا کے، شوگر کو کم کر کر کے تھک جاتی ہے. جب ہم کیونکہ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کے بعد ہم 9 ساڑھے 9 بجے ایک کپ چائے اور اس کے ساتھ کچھ کھانا پینا کر لیتے ہیں چھوٹا موٹا. پھر ہم 12 1 بجے کے قریب دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. پھر ہم شام کو جو ہے دوبارہ کچھ چائے کے ساتھ سنیکس وغیرہ کرتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں. یہ تو نارمل ہے. جو لوگ بسیار خور نہیں ہیں، جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ٹائم کھاتے ہیں. اب جو ہمارے نظام میں یہ سلسلہ بنا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں یا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ہمارے باڈی جو ہے وہ میسج دیتی ہے کہ بھئی دیکھو کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو جسم میں جو ہے وہ انسولین آلریڈی زیادہ بن جاتی ہے. یہ انسولین جو ہے وہ پینکریاس بنا دیتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جسم میں انسولین بنا کے سٹور کی ہوئی ہوتی ہے. وہ سٹور جو کی ہوئی ہوتی ہے وہ تو فوراً نکل آتی ہے، اور ہماری باڈی جو ہے وہ کھانے کے موڈ میں رہتی ہے، تو وہ انسولین بنانے کے موڈ میں رہتی ہے. یہ اگر ہم ایک نوالا لے کے چھوڑ دیں تو پھر بھی وہ آدھا گھنٹہ 35 40 منٹ تک مختلف لوگوں میں یہ وقفہ آگے پیچھے ہوتا ہے. تو وہ اسی موڈ میں ہوتی ہے کہ بھی اب بندہ کھا رہا ہے تو یہ ظاہر ہے شوگر ہی کھائے گا نا، کیونکہ ہماری عادتیں ہی ایسی ہیں، اور شروع سے ہم جینیٹیکلی اس چیز میں بن جا چکے ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے کھانا ہے تو شوگر ہی کھانی ہے. تو وہ شوگر ہماری باڈی میں جا کے انسولین کو نوک کرتی ہے بار بار. تو اب آپ دیکھیں کہ دن میں 5 دفعہ تو ریگولر ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم شوگر اپ ہوتی ہے بلڈ میں، پھر لو ہو جاتی ہے، پھر ہمیں اور کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، ہم کچھ اور کھاتے ہیں. جب ہم کھاتے ہیں تو ایک دفعہ پھر بلڈ شوگر ہائی ہو جاتی ہے. جب بلڈ شوگر ہائی ہوتی ہے تو انسولین آتی ہے، انسولین اس کو پھر لو کرتی ہے اور اس کو سٹور کر دیتی ہے باڈی میں. یہ سائیکل ہم دن میں کئی دفعہ چلاتے ہیں. جب ہم 30 35 سال تک یہ سائیکل چلتا رہتا ہے تو انسولین بنانے کے لیے جو پینکریاس ہے، اس کو دماغ جو ہے، جو اس کے جو نیورونز کمانڈ جو اس کو جاتی ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر ایک بچے جو ہے بیل بجاتے ہیں آپ کے گھر میں، اگر کوئی آئے اور بیل بجائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو اس کے بعد بندہ پھر جو ہے وہ بیل کا کوئی علاج کرتا ہے، یا تو بیل کا بٹن بند کر دیتا ہے کہ آواز ہی نہ آئے. اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بار بار کر رہا ہے تو آپ ریسیور اٹھا کے رکھ دیتے ہو. تو باڈی بھی جو ہے وہ جب بار بار ہمیں انسولین کے آرڈر آتے ہی رہتے ہیں، ہماری عادتیں یہ رہتی ہیں 35 40 سال تک، تو باڈی جو ہے وہ اس کو سننے سے ریفیوز کر دیتی ہے انسولین کے لیے جو کال آ رہی ہے. جب وہ انسولین کے لیے کال سنے گا ہی نہیں تو انسولین بنائے گا کیسے اور اس کو ریلیز کیسے کرے گا؟ یہ شروعات ہوتی ہے ہماری شوگر کی. اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پنکریاس کام نہیں کر رہا، پنکریاس کام کر رہا ہوتا ہے.
پنکریاس اچھے شوگر تو بنا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو اس میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو کہے گا کہ بھئی تم لاؤ آؤ، ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے آپ کی انسولین چاہیے، تو وہ انسولین ہمیں نہیں ملتی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے بار بار یہ مسئلہ بنتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز یہی ہے کہ پنکریاس بنا تو رہا ہے لیکن وہ آ نہیں رہی. اس طریقے سے یہ تو ہو گئی ڈائبٹیز کی بات. اب ہم آتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے. اور بلڈ پریشر کی بھی مین وجہ جو ڈاکٹرز ہمیں وجہ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باڈی جو ہے اس میں کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کولیسٹرول ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کولیسٹرول کا کام کیا ہے. کولیسٹرول کا کام اصل میں یہ ہے کہ وہ جو خون کی جو باریک نالیاں ہوتی ہیں جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں، دو یہ آنے کے لیے اور جانے کے لیے علیحدہ ہوتی ہے. ایک سے تازہ خون آتا ہے پھیپھڑوں میں سے ہو کے، اور دوسرا جو نکلتا ہے اس میں آکسیجن رچ اور جو چیز جگر کے لیور سے جو ہم نے لیا ہوتا ہے سارا کچھ، وہ سارا اس میں شامل ہوتا ہے. تو وہ اس کو لے کے تو باقی سب جگہوں تک پہنچاتا ہے. تو جو مین آرٹریز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر چھوٹی چھوٹی نسیں ہوتی ہیں، باریک نسیں جو ہوتی ہیں وہ آخر تک جا کے پہنچاتی ہیں. تو وہ بلڈ پریشر کولیسٹرول جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس آرٹریز کے اندر والی جو دیوار ہے جو آپ کو وائٹ نظر آ رہی ہے، یہ والی دیوار جو ہے اس پہ ایک باریک جھلی ہوتی ہے جس پہ جو کہ چربی کی ٹائپ ہوتی ہے، مطلب سلپری. یہ باریک جھلی جو سلپری ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ بلڈ اس میں سے آسانی سے گزر سکے. تو شوگر اس میں سے جب گزرتی ہے تو اس کے پارٹیکل جو ہے اس کو زخمی کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ جہاں بھی جاتی ہے وہ انفلیمیشن پیدا کرتی ہے. جب وہ آرٹریز اور وینز میں انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے جو پارٹیکلز جو ہے وہ کرسٹل پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اس سے لگ لگ کے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، اسپیشلی جہاں یہ ہارٹ سے نکلتی ہے، کیونکہ وہاں پریشر سے نکلتی ہے. ہارٹ جو ہے اس کو دبا کے نکالتا ہے، اس منہ کے پاس جو ہے وہ پریشر سے نکلتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سینڈ بلاسٹنگ والا یہ عمل سمجھ لیں ہو جاتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بار بار وہاں لگنے سے جو ہے سینڈ بلاسٹنگ ہوتی ہے. تو کولیسٹرول کا کام یہ ہے کہ وہ نالیوں کے اندر جو ہے اس کو اگر کوئی ڈیمیج ہو تو اس کو ریپیئر کرے. بیسیکلی اس کا یہ کام ہے. اسی طرح دل کے جو وال ہے، دل کے جو پردے ہیں، وہ سارے ان کی ریپیئر کا کام کولیسٹرول نہیں کرتا ہے. ہمارا جو سیل ہے اس کی جو ممبرین ہوتی ہے، اس کی جو ممبرین کا مطلب ہے کہ جو اس کی دیوار ہوتی ہے باہر والی، یا مختلف جو اس کی دیواریں اس کے اندر جو پورشن کیے ہوئے ہیں ان کی جو دیواریں ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے یہ. کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب سیل کی جو ممبرین ہوتی ہے اس میں لچک بھی ہونی چاہیے اور مضبوط بھی ہونی چاہیے. دل کی بھی جو پردہ اندر ہوتا ہے اس کو ہم دیوار کہتے ہیں. مختلف جو اس کے 3 4 اس کے پورشن ہوتے ہیں اس کے درمیان میں جو ہے وہ دیوار مطلب ایسی سیمنٹ کی دیوار نہیں ہوتی، پردہ سا ہوتا ہے جو فلیکسیبل ہوتا ہے لیکن مضبوط بھی ہونا چاہیے. تو یہ سارا کام جو ہے یہ کولیسٹرول نہیں کرنا ہوتا ہے. اب ہم جب یہ کام ہوتا ہے اور کولیسٹرول وہاں پہ آ کے چیپی لگا دیتا ہے نالی کے اندر، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو وہ چیپی بڑھتے بڑھتے زیادہ ہو جاتی ہے اور وہاں سے رستہ کم ہو جاتا ہے. جیسے یہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے یلو کلر جو ہے یہ کولیسٹرول کی وجہ سے وہاں کولیسٹرول نے لگا لگا کے چیپیاں اس کو بند کر دیا ہے. یہ جب بند ہوتی ہے تو وہاں سے ظاہر ہے پریشر جب ہوگا، اگر آپ کا پائپ چھوٹا ہو گیا ہے تو پریشر زیادہ ہو جائے گا، اس وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک وجہ نہیں ہے، دوسری وجہ جو ہے وہ بھی کاربوہائیڈریٹ سے ہی تعلق رکھتی ہے. دوسری وجہ جو ہے یہ نالیوں کے اندر کیلشیم آکسیجن سے مل کے آکسائڈ بنا دیتی ہے. وہ کیلشیم آکسائڈ جو ہے شوگر جب ہوتی ہے تو وہ جم جاتے ہیں. یہ ایک جگہ پہ نہیں، یہ صرف ان نالیوں میں نہیں جمتے، پورے جسم میں، کیونکہ یہ پورے جسم میں ہی یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو کیلشیم جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کی موجودگی میں وہ بناتی ہے. اگر کاربوہائیڈریٹس نہ ہو تو کیلشیم جو ہے وہ نارمل ہضم ہو جاتی ہے، کیونکہ کیلشیم ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں
اور ہماری ہڈیوں کی مسلسل ریپیئر کے لیے بھی کیلشیم چاہیے ہوتی ہے. لیکن کیلشیم تبھی استعمال میں آ سکتی ہے اگر وہ ہضم ہو اور جذب ہو. اگر جذب نہ ہو تو وہ فالتو بہت ساری جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اب اس معاملے میں یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے، جیسے یہ وائٹ حصہ جو ہے یہ نرم اور لچک ہونی چاہیے اس میں، تو یہاں پہ جب کیلشیم جم جاتی ہے تو یہ نالیاں سخت ہو جاتی ہیں. جب یہ نالیاں سخت ہو جاتی ہیں تو اوور آل جب کسی وجہ سے جب ہم کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں زیادہ، تو ایک دم ہارٹ جو ہے وہ زیادہ پمپ کرتا ہے خون کو. اور اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی جذباتی مسئلہ پیش آئے تو بھی ہمارا ہارٹ جو ہے وہ خون زیادہ پمپ کرتا ہے. اس وقت یہ نالیاں اگر ان میں لچک ہو تو یہ پھول جاتی ہیں اور اس کو جذب کر لیتی ہیں. اس طریقے سے ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھتا نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو یہ کیلشیم کیلسیفائڈ اس کو کہا جاتے ہیں نا، تو یہ کیلشیم اگر نہ جمے تو ان میں لچک رہتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیلشیم جم جاتی ہے اور یہ جو ہے ہارٹ جو ہے وہ تو اسی طریقے سے خون بنا رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے پمپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیواروں میں اس کی جو نالیاں اس میں لچک کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں. اب جو کنونشنلی اس کا علاج ایسے کیا جاتا ہے کہ بھئی کیونکہ یہ کولیسٹرول جو ہے وہ جم رہا ہوتا ہے، تو کولیسٹرول خوراک میں کم. آپ نے دیکھا ہوگا ہائپر ٹینشن جو کہ مریض 30-35 سال کی عمر میں آج کل جو ہے وہ ہر بندہ تقریباً ہائپر ٹینشن کا مریض ہوتا ہے. جب وہ بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے تو اس کو ہم جو دوائی دیتے ہیں وہ 2 قسم کی دوائیاں دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس کو ایکسٹرا نرم کرتی ہیں اگر اس کی کیلسیفیکیشن ہوئی ہے، کیلشیم جو ہے وہ دیواروں پہ جمی ہوئی ہے تو اس وجہ سے اگر ہے تو وہ دیواروں کو نرم کرنے والی دوائی دیتے ہیں. جب دیواروں کو نرم اور لچکیلا کرنے کے لیے آپ دوائی دیتے ہیں، اس کا ایسا ایسا اثر ختم ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ 3 سے 4 سال کے بعد آپ کو وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. کولیسٹرول کے لیے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھی ایک تو ہمیں ایسی دوائیاں کھاتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور کولیسٹرول بننے نہ دیا جائے تو ہمیں جو ہے وہ ڈائٹ پہ ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کولیسٹرول بننے والی چیزیں نہیں کھانی. جب ہم کولیسٹرول بنانے والی چیزیں ختم کرتے ہیں، ایسا ایسا بالکل بھی چھوڑ دیں اگر، تو کولیسٹرول کی ضرورت اتنی زیادہ ہے باڈی میں، اتنا یہ اسینشیل ہے کہ وہ باڈی جو لیور ہے وہ ضرور بناتا ہے اس کو، تو وہ اور ایفیشینٹ ہو جاتا ہے. وہ تھوڑی سی ان پٹ سے زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کولیسٹرول کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کولیسٹرول کے بغیر آپ کی جو ہے وہ لائف صحیح نہیں رہتی. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں بلڈ پریشر بڑھنے کی. اگر ہم اس میں جو ہے وہ جو علاج ہم کرتے رہے ہیں پہلے، وہ کولیسٹرول اور چکنائی کو روکتے ہیں. اب یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، کولیسٹرول جو ہے اور یہ جو مسئلہ ہے، اس میں چکنائی ایک عنصر ہے، دوسرا عنصر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ باڈی میں اس لیے ضروری ہیں کہ وہ خوراک بناتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ خوراک بنانے کے لیے جو ہے وہ باڈی میں 2 طریقے ہیں. ایک تو خوراک استعمال ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اور نظام بھی ہے. اگر کسی وجہ سے ہمیں کاربوہائیڈریٹس بالکل نہ ملے تو باڈی کے پاس ایک جو سیکنڈ چوائس ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جو فیٹ ہم نے اسٹور کیے ہوئے ہیں بنا بنا کے، اب تک جو بھی ہم ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ فیٹ جو ہے استعمال ہو جاتے ہیں اس میں. تو اگر ہم وہ فیٹ کسی طریقے سے استعمال میں لے آئیں تو موٹاپے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ جتنا ہم زیادہ موٹاپا ہے اس میں زیادہ وجہ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کے سٹور ہونے کی وجہ سے ہے. تو آپ سٹوریج کا مسئلہ ختم کریں. اور یہ جب آپ دیکھیں گے کہ سٹوریج کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے اور آپ کھا رہے ہیں جو کچھ بھی اس میں چکنائی زیادہ ہو، تو جب آپ چکنائی کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو ختم کیا جائے. تو ختم کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خوراک میں کاربوہائیڈریٹس بالکل ختم. تو ہم بات یہ کر رہے تھے
کہ اگر ہم خوراک میں کاربوہائیڈریٹس بالکل ختم کر دیں اور ایم سی ٹی استعمال کرنا شروع کریں، میڈیم چین ٹرائیگلیسرائڈ، میڈیم میڈیم چین ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا جو نظام ہضم ہے وہ ہم جو باڈی جو ہماری جو فیول استعمال کر رہی ہے، وہ فیول پھر کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑ کر وہ فیٹس کو یوز کرتی ہے ایز اے فیول۔ اب فیٹس جو ہے یہ زیادہ بہتر فیول ہے، کیوں؟ یہ گرین افیکٹس آپ نے سنا ہوگا، گرین افیکٹس ہوتا ہے، تو یہ باڈی کے لیے گرین افیکٹ فیول ہے، یعنی اس کی جو ویسٹیج ہے، جب ہم کاربوہائیڈریٹ سے استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو استعمال ہوتا ہے اس کا یوریا بنتا ہے، باہر نکلتا ہے پیشاب کے راستے، باقی جو ہے وہ باڈی میں چلا جاتا ہے۔ اب کیونکہ ہم جو باڈی میں آلریڈی ہم نے اسٹور کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ، وہ فیول استعمال کر رہے ہیں، تو باڈی ایک ریلیف پوزیشن میں آتی ہے۔ ریلیف پوزیشن میں کیوں آتی ہے؟ ساری زندگی جو ہم استعمال کر رہے ہیں کاربوہائیڈریٹس، تو وہ کاربوہائیڈریٹس ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ہم ایک پیپسی کی بوتل پیتے ہیں، اس میں تقریباً 12 چمچ چینی کے ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے دن میں جو ہمیں کاربوہائیڈریٹس جو بالکل ضروری چاہیے، وہ 35 سے 40 گرام ہوتے ہیں۔ 35 سے 40 گرام جو ہے وہ زبردستی اگر ہم بالکل چھوڑ دیں، کوئی سویٹ چیز نہ کھائیں، تو بھی ہمیں ملتے رہیں گے۔ تو 35 سے 40 گرام تو آپ کو ہر صورت میں مل جاتے ہیں، سبزیوں میں، ہر چیز میں، کسی نہ کسی چیز میں ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم 35 سے 40 گرام یا اس سے بھی کم کسی بھی طریقے سے ہم کاربوہائیڈریٹس کو اپنی خوراک میں سے بالکل نکال دیں، اور جب آپ کاربوہائیڈریٹس کو نکال دیں تو باڈی کو پہلی ریلیف تو یہ ملتی ہے کہ وہ ایک ہی نظام بنا بنا کے جو باڈی جو ہے وہ تھک گئی تھی۔ یہ نظام اس لیے بنا کے تھک گئی تھی کہ ساری عمر سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم کاربوہائیڈریٹس پہ چل رہے ہیں اور گلوکوز میٹابولزم پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا جو ہے وہ ایک ہی سسٹم، باقی سارا سسٹم پڑا ہوا ہوتا ہے خالی۔ تو ایک دم آپ نے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے سسٹم، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، جو جب سے خالی پڑا ہوا تھا، اسٹینڈ بائی پہ تھا، آپ اس پہ آ جاتے ہیں اور اس کو اسٹینڈ بائی پہ لے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ریلیف ملتی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب ہم کاربوہائیڈریٹس ہماری خوراک میں کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے خوراک میں جب ہماری خوراک میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں، تو کاربوہائیڈریٹس کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے باڈی کو۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جو ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں ان کو جگر میں سٹور کیا جاتا ہے، لیور میں۔ لیور کے بعد اس کو مختلف جگہوں پہ وہ باڈی بھیجتی رہتی ہے، جہاں جہاں اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ شروع میں ہر چیز جو آرگن، جتنے بھی آرگنز ہیں ہمارے وائٹل آرگنز، خاص طور پہ دل ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں، ان کے ارد گرد چربی چڑھتی ہے۔ جو خالی جگہ ہوتی ہیں وہ چربی سے پوری ہوتی ہے۔ یہ فیٹ کیونکہ بن رہا ہوتا ہے نا، یہ چربی چڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ ساری چیزوں میں بھر جاتی ہے، سارے سیلز جو ہے ان میں بھی چلی جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ہر آپ کو جو ہے اس کے باوجود لیور میں زیادہ سٹوریج ہوتی ہے، پھر وہ بیلیز پہ آتی ہے، تو وہ اتنی زیادہ جو اس کو سسٹم ہوتا ہے وہ وہ کر نہیں سکتا اس کو مینج۔ اور پینکریاس جو ہے وہ انسولین بنا کے تھک جاتا ہے، اور بندہ باڈی جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کی جو بچت ہے، جو بچی ہوئی کاربوہائیڈریٹس ہیں، ان کو سنبھال کے تھک جاتی ہے، اور اینڈ میں جواب دے جاتی ہے، تو پھر اس کو ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو وینز ہیں وہ ڈیمیج ہو کے اور دوبارہ ریپیئر ہو کے اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس کا علاج اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کولیسٹرول ختم کر دیتے ہیں اور انسولین لگانا شروع کر دیتے ہیں، اب کیونکہ باڈی میں تو پہلے ہی انسولین زیادہ بن رہی تھی، دیکھیں نا، انسولین زیادہ اس لیے بن رہی تھی کیونکہ آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ استعمال کر رہے تھے، تو انسولین زیادہ بن رہی تھی، اسی لیے شوگر کا علاج جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کا علاج بتائیں گے کہ کیسے کرنا چاہیے شوگر کا، اور ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا جو علاج جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے، وہ تو ہم اگلی اس میں بتائیں گے، اگلی ویڈیو میں۔ لیکن یہاں میں ایک دو چیزیں جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہوں گا۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے حکیم اور اکثر لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں جی کھانے میں اب کڑوی چیزیں کھاتے ہیں وہ آپ کھائیں کریلے اور یا وہ پاؤں پہ لگائیں اور وہ زبان پہ ذائقہ آ جائے تو اس سے جو ہے وہ شوگر ٹھیک ہو جائے گی، اور مختلف کھانے پینے کے جو دوائیاں بتاتے ہیں یاد رکھیں اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ پینکریاس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پینکریاس خراب نہیں ہوا، یہ بنا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنا بنا کے بار بار بنا کے اب وہ فالس کالنگ پہ آ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے تنگ کر رہے ہیں لوگ، اس لیے وہ جو بنانے والے جو میکانزم ہے اس پہ بھروسہ نہیں رہا، اور وہ اس نے اپنے کان بند کر لیے، تو وہ دوائیوں سے نہیں سنے گا، اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں کہ اگر آپ کو اچھی لگی ہے یہ بات اور سمجھ میں آئی ہے، کوئی نئی چیزیں پتہ لگی ہیں تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور حوصلہ افزائی کریں، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔